ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین آمین یا رب العالمین۔ سورہ النور، نور کا مطلب ہے روشنی۔ نور روشنی، لائٹ کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ سورہ نور مدنیہ، یعنی وہ سورہ جو مدینہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو جو بھی صورت نازل ہوئی اس کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ مستلق کے بعد نازل ہوئی سورہ احزاب، کیونکہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ دور جو تھا وہ غزوات کا، جنگوں کا دور تھا، تو غزوہ مستلق کے بعد سورہ نور نازل ہوئی۔ اس میں زیادہ تر جو احکامات ہیں وہ معاشرتی، انتظامی احکامات اور امور ہے، اور ساتھ اس کی پیروی کا، اس پر اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں بہت ہی پیاری مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ مل کر اجتماعی کام کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی ہدایت کی گئی ہے اجتماعی کام کیے جائیں، مل جل کر کام کیے جائیں۔ اب جب سورہ نور نازل ہوئی تو اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، یعنی کفار جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے سورہ نور کی آیات پر، اور اس کے بعد کفار نے بہت زیادہ اس کا مذاق اڑایا، ایون کہ یہ آیات جو ہے سورہ نور کی، یہ جو اس میں آیات آتی ہیں زنا کی اور اس کی سزا کی، کوڑے لگانا وغیرہ، اور اسی طرح باقی پردے کی آیات، تو اس میں کفار مذاق اڑاتے تھے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ نور مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ اب پہلی ہی جو آیت ہے ثم انزلناها، اللہ تعالیٰ کہہ رہے سورۃ انزلناها، یہ سورت وہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ ایسی سورت ہے جس میں زور دیا جا رہا ہے ہم پر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو فرض کیا، اور ہم نے ہی نازل کیا اس میں آیات کو کھول کھول کر۔ تو اس میں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس اللہ نے نازل کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، کہ اس اللہ، اس ذات نے نازل کیا جو ذات مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی ہے، وہ خالق کائنات جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کے دوسرے فقرے میں جو فرمایا کہ جو باتیں اس سورہ میں کہی گئی ہیں وہ سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہے مان لیں اور جی چاہے تو نہ مانیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ احکامات ہیں قطعی، یعنی لازماً آپ کو یہ کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس کو لازمی طور پہ اپنانا ہوگا،
یعنی فرض ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ نہیں ہے کہ اچھا میں اگر چاہوں تو کر لوں، اگر نہیں دل کرتا تو نہیں میں نہیں کر سکتی یا میرے لیے مشکل ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح تیسرے فقرے میں بتایا کہ جو ہدایات اس سورہ میں دی جا رہی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اچھا پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے تو اس میں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، بلکہ صاف صاف اور کھلی کھلی ہدایات ہیں. اللہ نے ایک آیت کے بعد دوسری نازل کی، دوسری کے بعد تیسری نازل کی. یعنی ایک آیت اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا یعنی ایک جامع ورڈ دیا گیا ہے، اس کی جگہ پہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ وہی احکام جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا اور مزید اس میں وضاحت دے دی ہوتی ہے، ایکسپلینیشن مزید دے دی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے فرض کیا اور ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں. کس لیے؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم سبق لو، تم اس سے سبق لو، اس سے سبق حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوڑے لگاتے ہوئے ان کو سزا دیتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپ جائیں کہ مجھے ترس آ رہا ہے میں نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک طرف اللہ کا دین ہے، دین کا جذبہ اس کو قائم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ آپ اس سے پریشان ہو کے ڈر کے آپ سزا نہ دیں. اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. اب جب سزا دی جا رہی ہو تو ایسا ہو کہ اہل ایمان کا ایک گروہ ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہوں جو وہاں سے عبرت حاصل کریں کہ اگر کوئی زانی، اگر کوئی عورت اور مرد زنا کرتا ہے، یعنی زنا ایڈلٹری کرتا ہے کوئی، تو اس سے ایک گروہ موجود ہو جو عبرت حاصل کرے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ غلط کام ہے اور نہیں کرنا چاہیے. تو آج کل دیکھیں کہ اس معاشرے میں زنا کتنا عام ہو چکا ہے. کہا جاتا ہے کہ 9 آؤٹ آف 10 لوگ جو ہیں زنا کیا جاتا ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ 10 میں سے 9 یعنی اس کا وکٹم ہوتی ہیں، زنا کی وکٹم ہوتی ہیں. آج کل کے ہمارے معاشرے میں جب چھوٹے تھے، اب دیکھ لیں کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا دیکھا جاتا ہے فیملی میں بھی، اپنوں میں یا غیروں میں، ایسی نگاہ سے اس بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے ہاں کہ یہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، یہ اس نے سوچا تھا میرے ساتھ. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور زنا کا یا اس حرکت کے کرنے کا مرتکب ضرور ہوتا ہے. تو ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو آگاہی دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ زنا کیا ہے اور اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دین کی طرف لے کے آیا جائے. بیٹیوں کو خاص طور پہ سورہ مریم جو ہے اس کی تفسیر ضرور پڑھائی جائے. سورہ مریم ہم نے ڈیٹیل سے کی تھی کہ سورہ مریم جو ہے اس میں کتنے پیارے احکامات، کیسے انہوں نے اپنی عزت کو، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. جب جبریل علیہ السلام ان کے پاس، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، اور پھر گھبرا کے یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر جاتی، سہم جاتی ہیں، بلکہ آگے سے پوچھتی ہیں کہ میں تو ایسی زانیہ نہیں ہوں، میں تو پاک دامنہ ہوں، میں تو غلط فعل کرنے والی نہیں ہوں، تو آپ کون ہیں؟ تو ہمیں بھی اپنی بچوں کو خاص طر جو بچے ہیں ان کو سورہ یوسف اور بیٹیوں کو سورہ مریم کی ضرور تعلیم دیں اور دلوائیں. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یعنی اس میں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، اور اسی طرح مشرکہ یا مشرکہ کے ساتھ.
اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یعنی یہ کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ زانی کا نکاح زانی سے ہی کروایا جائے، یا پھر مشرکہ سے۔ کسی مومنہ صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب نکاح کریں، جب آپ اپنے بیٹی بیٹے کا رشتہ دیکھیں تو ایسے لوگوں کا دیکھیں کہ جس میں آپ نے کس کو انتخاب کرنا ہے۔ عام طور پہ لوگ حسب و نسب کا انتخاب کرتے ہیں کہ پیارا کون ہے، کیسی جلد ہے، کیسی سکن ہے، اور اس کے پاس اس دولت کتنی ہے، اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنی پراپرٹی ہے، تو یا پھر لوگ دیکھتے ہیں دین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کو اہمیت دینی ہے؟ دین کو۔ جب آپ نے کوئی رشتہ دیکھنا ہے تو ایسے بچوں کا انتخاب کریں جو دین والے ہوں، دین کو پسند کرنے والے ہوں۔ تو ایسے فاجر، ایسے فاسقہ لڑکی یا لڑکے، فاسق لڑکے کا جو نکاح ہے وہ اپنی بیٹی بیٹے سے نہ کروایا جائے۔ اس کے بعد والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ اب اس آیت میں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت جب لگا دی گئی تھی تو یہ واقعہ تو اب سب کو پتہ ہوگا۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ 80 کوڑے مارو، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، یعنی بعد میں جب کبھی بھی وہ گواہی دیں کسی بھی معاملے میں کہ میں نے فلاں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا یا میں سچا ہوں، کوئی بھی اس کے بعد کبھی وہ شہادت گواہی دینے کی کوشش کرے تو فرمایا کبھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، کیونکہ جب اس نے جھوٹ بولا ہے، پاک دامنہ پر الزام لگایا ہے، تو گواہی اس کے لیے کیا چیز ہے۔ تو اس سے ہمیں کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہے یا آپ نے دیکھا بھی ہے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسا کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے ہمارے آنکھوں کا بھی دھوکا ہوتا ہے کبھی، تو چرچا کرنے سے منع کیا گیا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اگر واقعہ ہی اس نے کیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ تہمت لگا رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو گواہ لے کے آنے پڑیں گے، 4 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اگر 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا، مثلا 3 لے کے آیا ہے، 1 کم ہے، تو پھر بھی گویا کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں یہی لیسن ہے کہ اگر کسی کا کچھ آپ کو کبھی کسی نے بتائے، یا ہماری ہوتی ہے عورتوں کی باتیں بھی سنی سنائی پہ بہت زیادہ ہم کان دھرتے ہیں، تو کان نہیں دھرنے چاہیے افواہوں پہ، یا کسی کی سنی سنائی بات کو آگے سے آگے نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا، تہمت لگائی، تو وہ خاموش رہے۔ انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ یہ غلط، یعنی حضرت عائشہ نے ایسا نہیں کہا، کھل کے وہ سامنے نہیں آئے، لیکن کچھ لوگ وہ کھل کے سامنے آئے تھے، یعنی انہوں نے تہمت لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جیسا کہ عبداللہ منافق جو تھا، عبداللہ بن ابی، اس نے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح اور کچھ صحابہ تھے کہ جو یعنی بات اتنی پھیلا دی، انہوں نے اتنی پھیلا دی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ پائے، ایون کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش تھے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں گواہی دوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو باپ ہے، یہ تو سچ، یہ تو گواہی دے گا ہی، تو میری گواہی کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی نہیں دی، وہ بھی خاموش تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ تو پھر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی جو تہمت لگانے میں یعنی جنہوں نے تہمت لگانے کے بعد انہوں نے سن لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کہیں کسی کو دیکھیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی افواہ پھیلا رہا ہے، تو اس کو یہ کہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں اور توبہ استغفار کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے اوپر جو بات ہوئی تھی وہ اس بارے میں تھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کی ہمسائی کے، یعنی اپنے ہمسائے کے بارے میں، کسی کی بیٹی، کسی کے بیٹے کے بارے میں کوئی تہمت لگاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں کہ ان کے پاس، یعنی انہوں نے زنا کیا ہے یا اس غلط فعل کے سے مرتکب ہوئی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ اس کی گواہی کافی ہوگی، اس ایک مرد کی یعنی خاوند کی گواہی کافی ہوگی یا اس عورت کی بیوی کی گواہی کافی ہوگی، اور وہ کیا کہے گا؟ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ یہ بات سمجھ لے، یہ تب شہادت ہے جب خامد اپنی بیوی یا بیوی اپنے خامد کے بارے میں الزام لگاتی ہے یا بات کرتی ہے کہ یہ زنا کا مرتکب ہوئے ہیں، تب خامد کی گواہی ہی، ایک بندے کی گواہی ہی کافی ہوگی۔ 4 مرتبہ وہ قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور 5ویں مرتبہ پھر کیا کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں اس پہ جھوٹا ہوا۔ اسی طرح عورت بھی یہی قسم اٹھائے گی۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ روکنا ہے ان غلط فعلی سے، یہ جو اللہ کی قسم اٹھانا، یا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اگر یہ قانون ہمارے لاگو ہو جائے تو کتنا ہی برائی جو ہے یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہم آج کل برائی اتنی پھیل چکی ہے کہ گلی محلے، کوئی بھی ایسی گلی محلہ نہیں ہوتا، ایسا چوراہا نہیں ہوتا جہاں پہ غلط فعل نہیں کیا جاتا۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ یعنی پہلی تھی کہ مرد گواہی دے رہا ہے کہ میں سچا ہوں یا میں نے اپنی عورت کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب عورت پھر گواہی دے گی، عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، اب وہ سزا اگر کہتی ہے اگر وہ واقعہ ہی سچی ہے تو پھر اس طرح سے سزا ٹل سکے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ کیا ہوگا کہ وہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے
اگر وہ الزام میں سچا ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ قانون ہمارے اوپر مسلط کیا، یہ قانون ہمارے اوپر نازل کیا کہ قسم کھانے کا، ورنہ تو بڑی پیچیدگی ہوتی، یعنی بیویاں نہ مانتی کہ یہ تو یعنی میرے پہ الزام لگا رہا ہے، کبھی مانتی نہ، اور مرد کیسے اس کو سچ کر پاتا، یا اسی طرح بیوی نے اگر مرد کو دیکھا ہے تو وہ کیسے اس کو پروو کر سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو احکام نازل کیا ہماری آسانی کے لیے کیا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعہ کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہاں اشارہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو لگایا گیا الزام تھا اس کی طرف، یعنی واقعہ افک کا اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی اسی جماعت سے تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے غزوے پر، تو انہی لوگوں میں سے اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، وہ بھی عبداللہ بن ابی بھی تھا، اس نے ہی اصل میں ساری جڑ جو تھی الزام لگانے کی گناہ کی وہ عبداللہ بن ابی ہی تھا، اس نے ہی یہ شر چھوڑی تھی، اور پھر اتنی یہ پھیل گئی کہ ہر بندے کے ہر عورت کے منہ پر یہ واقعہ افک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ شر ہے، برائی ہے، بل ہوا خیر لکم، یعنی اس سے آگے جن جن کو پتہ چلا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے احکامات نازل کیے، اگر واقعہ افک نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج یہ جو تہمت کا جو سزا ہے وہ نازل ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تہمت کی سزا کہ تہمت کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے 80 کوڑے، تو وہ نازل نہ ہوتی، یہ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہاں جو تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ اگر کسی نے باتیں کی، یعنی ایک ہی بات دوسرے کے آگے تیسرے کے آگے، جس نے جتنا گناہ کیا جتنا حصہ لیا اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا وہ کون تھا، عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی تھا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سب سے زیادہ عذاب کس کے لیے ہے، اسی منافق شخص کے لیے ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، اس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے، کیونکہ لوگ خاموش ہو گئے تھے، کوئی بھی بولتا نہیں تھا اس واقعہ کے بارے میں، اور زیادہ کیا کرتے تھے لوگ، ایک دوسرے کی باتیں دوسرے کے آگے تیسرے کے آگے کرتے جا رہے تھے، اور اتنا واقعہ کا چرچا ہو گیا تھا کہ گلی محلے ہر طرح یہ واقعہ ہی چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عائشہ کی گواہی میں ان کو پاک دامنہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں، جس طرح واقعہ سے پہلے غزوہ سے پہلے پاک تھیں ویسے ہی آج ہیں، اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے نیک ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک گھنٹے میں یا چند گھنٹوں میں یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، تو اس کو اس الزام کو فوراً رد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بہتان بناتا ہے تو اس کو
منع کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یعنی یہ بندہ میرے سامنے ہی تو پلا بڑھا، یا یہ بچہ میرے سامنے پلا بڑھا ہے، میں نے کبھی اس کو ایسا گناہ، ایسا غلط فعل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو فوراً اس بندے کا جو الزام ہے اس کو آپ سچ ثابت نہ کریں، بلکہ اس کو ریجیکٹ کریں، آپ شٹ اپ کال دیں جو بھی آپ کو یہ بات بتاتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے قانون میں، اللہ کے قانون کے مطابق، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو الزام بجائے خود جھوٹا ہے، اس کا جھوٹ ہونا اس بات پر مبنی نہ تھا کہ یہ لوگ گواہ نہیں لائے ہیں، ان کے پاس گواہ ہی نہیں تھے، یہ ایک صرف سنی سنائی بات تھی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور راہ علیم و حکیم ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آیات بتا دی ہیں کہ کسی پہ بہتان نہیں لگانا، اگر کوئی بہتان باندھتا ہے، اگر کوئی آپ کو افواہ کوئی بات بتاتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، اور جو بتانے والا ہے اس کو خاموش کروایا جائے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ امت مسلمہ میں فحش کیسے پھیل رہا ہے۔ اب غور کریں تو فحش پھیلنے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس چیز کا ہے؟ ہمارا سوشل میڈیا۔ یار خدا دا خوف ہی نہیں گا، گل کر رہی ہوں میں، ریکارڈ ہو رہی ہے۔